الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کا دین اور اس کی تعلیمات انسانیت کے لیے اللہ کا بڑا انعام، اللہ کریم کی بہت بڑی رحمت. دین اور دین کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے اللہ کا بڑا انعام، اللہ کی بڑی رحمت. اس ابتر اور اس پریشان دنیا میں، اس ابتر اور اس پریشان دنیا میں انسان خوشگوار پرسکون زندگی گزار سکتا ہے. یہ ہر دکھی دل کی آواز ہے، ہر غم زدہ پریشان حال زندگی کی پکار ہے. کوئی اس غم زدہ پریشان حال ابتر دنیا، یہاں بھی کوئی انسان پرسکون خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، آج کی بھری دنیا کی یہ ایک آواز ہے جو دکھی ہے، جو غموں میں گھری ہوئی ہے، جو انجانے سے خوف میں مبتلا ہے کہ آیا اس دنیا میں کوئی آدمی پرسکون زندگی بھی گزار سکتا ہے؟ ظاہر بھی اور صرف عقل پہ چلنے والوں نے تو اس کی تشخیص بھی غلط کی اور پھر اس کی تدبیر بھی ناکام ہوئی. تشخیص یہ کر بیٹھے کہ اسباب راحت ہی راحت ہے اور مصیبت کے اسباب کا نام ہی مصیبت ہے. ظاہر بھی لوگ جن کی عقل دین کی تعلیمات سے محروم ہے، ان کی تو تشخیص بھی غلط، تدبیر بھی غلط. وہ یہ تشخیص کر بیٹھے کہ اسباب راحت کا نام ہی راحت ہے اور سکون کے نقشوں کا نام ہی سکون ہے، تو وہ ان اسباب و راحت کو خوب سے خوب تر سمیٹنے لگے، دوڑ لگا دی. تدبیر بھی غلط ہو گئی. جب تشخیص ہی غلط ہے تو تدبیر بھی غلط. کہ اسباب راحت بھی اکٹھے کر لیے، نقشے بھی بنا لیے سکون کے، مصائب اور حوادث سے بچنے کی تدبیریں بھی کر لی، دل پھر بھی پریشان ہے، دل پھر بھی بے چین ہے. اس لیے سچ کہا ہے کسی نے کہ اسباب و راحت پر تکیہ کرنے والوں کو کبھی قلبی سکون نہیں ملتا. سچ کا محض اسباب و وسائل پر بھروسہ کرنے والوں کو، ظاہری اسباب و وسائل پہ اکتفا کرنے والوں کو کبھی دلی راحت نصیب نہیں ہوتی. اور یہ سچ ہے. چاہا تو یہ انسان نادان نے
کہ اپنی عقل سے خوشگوار اور ایک پرسکون زندگی کی تلاش میں نکلوں، لیکن دین اور دین کی تعلیمات نہیں تھی، تشخیص بھی غلط کر بیٹھا، تدبیر تو پھر ناکام ہونی تھی۔ تشخیص یہ کر بیٹھا کہ اسباب و راحت کا نام ہی راحت ہے، مصائب کے اسباب سے بچنے کا نام ہی مصیبت سے بچنا ہے۔ کوئی سمجھ بیٹھا کہ جتنے زیادہ اسباب و راحت ہوں گے، سکون کے نقشے بڑھیا ہوں گے، ایک خوشگوار زندگی گزاروں گا، ایک پرسکون زندگی مل جائے گی۔ تو جب تشخیص بھی غلط، تدبیر بھی ناکام، غلط ہو گیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے واسطے سے انسانیت پر انعام فرمایا، دین دیا، دین کی صحیح تعلیمات دی کہ تم اس ابتر اور اس پریشان دنیا کے اندر بھی ایک پرسکون، ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے۔ اور یوں بتلایا، تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد رکھنے والوں کے دل چین سے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، چین سے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے تدبیر کیا بتائی؟ تشخیص بھی صحیح کی اور تدبیر بھی صحیح کی۔ تشخیص یہ کی کہ اسباب راحت اور ہیں، راحت اور ہے، اسباب مصائب اور ہیں، مصیبت اور ہے، دونوں میں فاصلہ ہے۔ ضروری نہیں کہ جہاں راحت کے اسباب ہوں وہاں راحت بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں جہاں مصیبت کے اسباب ہوں وہ مصیبت میں بھی ہو، یہ بھی ضروری نہیں۔ اس لیے کہ مصیبت اور راحت کا تعلق ظاہری اسباب و وسائل سے نہیں، دل کی کیفیت سے ہے۔ کوئی اجنبی آدمی آپ کو سوئی چبو دبا دے، آپ لڑنے لگ جائیں، اور وہی سوئی ڈاکٹر چبو دے، آپ شکریہ ادا کریں۔ کوئی اجنبی سوئی چبو دے، آپ لڑنے لگ جائیں، ڈاکٹر چبو دے، شکریہ ادا کریں۔ مصیبت کے اسباب تو دونوں نے اختیار کیے، سوئی کا درد تو دونوں سے ہوا ہے، لیکن ایک سے آپ کو خوشی ہو رہی ہے، ایک سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اصل تو دل کی کیفیت ہے نا، کہ آپ کی دل کی کیفیت کہہ رہی ہے یہ میرا مسیحا ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرا ہمدرد ہے، یہ فنا میرا دشمن ہے۔ یہ فرق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا دین یہی بتاتا ہے، پیغمبروں کی تعلیمات یہی بتاتی ہیں، دین کی تعلیمات یہی بتاتی ہیں کہ تم اسباب راحت اور اسباب حوادث اور مصیبت کو اپنی حالت پہ رہنے دو۔ وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں بیماری نہ آئے، وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہارے بچے کا انتقال نہ ہو، وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہارے روزی کی اسباب میں فرق نہ آئے، وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ ان اسباب و راحت اور مصیبت کو اپنی حالت پہ رہنے دو، اپنی دل کی کیفیت بدلو جو تمہارے اختیار میں، اپنی دل کی کیفیت بدلو۔ اپنی دل کی دنیا بدلو، اور دل کی کیفیت یہ بتائی دین نے، پیغمبروں نے یہ بتائی کہ تم اپنے دل میں یہ بات بسا لو،
اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، اور وہ حکیم بھی بہت ہے اور وہ رحیم بھی بہت ہے۔ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے جو حکیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور تم سے، تمہاری ماؤں سے زیادہ تم سے پیار بھی کرتا ہے۔ یہ بات اپنے دل میں بٹھا لو کہ تمہاری زندگی کا اعلیٰ مقصد اس ذات کو راضی کرنا ہو۔ تو بھائی، اگر مصیبت کے اندر بھی اس ذات کو راضی رکھو گے اور تمہارا مقصد وہی ہوگا کہ وہ ذات راضی رہے، تو مصیبت میں بھی لذت پاؤ گے، مصیبت میں بھی راحت پاؤ گے، مصیبت کے اندر بھی تم ایک خوشگوار زندگی کا لطف اٹھاؤ گے۔ ارے میاں، جو زندگی کا اعلیٰ مقصد تھا وہ تو پورا ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج ساری دنیا ان اسباب و وسائل کی بہتات میں اور اس کی تقدو میں لگی ہے، یہ بڑھ جائیں اور بڑھ رہے، لیکن آج یہ دل کی کیفیت یہ ہے کہ یہ کسی کروٹ میں سکون نہیں پا رہا، اسے کسی لمحے راحت نصیب نہیں۔ راستہ غلط ہو گیا، تشخیص غلط ہو گئی، پھر اس پر بننے والی تدبیر غلط ہو گئی۔ اس نادان انسان نے اسباب و وسائل پہ تکیہ کر لیا، وہی اس کی زندگی کا سب سے اعلیٰ مقصد بن گیا کہ بڑھ جائیں گے تو زندگی خوشگوار ہو جائے گی، اس میں کمی آ گئی تو زندگی پریشانی میں گزرے گی۔ یہی اس کی زندگی کا اعلیٰ مقصد ہو گیا۔ جتنے اسباب و وسائل بڑھتے رہیں گے اتنے اس کی زندگی کی پریشانی بڑھتی رہے گی۔ تشخیص غلط، تدبیر غلط۔ اللہ کا دین انسانیت کے لیے اللہ کا انعام، اللہ کی رحمت، اس دین کی تعلیمات یہ تھی، یہ اسباب و وسائل، یہ مصیبت سے بچنے کی تدابیر، اسباب و وسائل یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ تمہارے پاس کتنی بھی دولت ہو، کیا مطلب تمہارے اختیار میں ہے کہ بیماری ختم ہو جائے اور تمہارے بچے کا انتقال نہ ہو؟ یہ تو تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ تم تو صرف دوائیں لا سکتے ہو، تم تو صرف اچھے ڈاکٹر کے انتخاب کر سکتے ہو، لیکن اگر ایک چیز تمہارے اختیار میں ہے، تمہارے دین نے تمہیں بتایا کہ دل کی کیفیت بدلو، کہ تمہاری زندگی کا اعلیٰ مقصد کیا ہے، جو ان اسباب و وسائل سے بھی بالا تر ہو، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک، حکیم، علیم، خبیر، رحیم ذات، اس ذات کو راضی کرنا، اس کا قرب پانا، اسے خوش رکھنا، یہ میری زندگی کا اعلیٰ مقصد ہے۔ اب یہ مقصد نعمتوں میں حاصل ہو، آزمائش میں حاصل ہو، یہ ہر حال میں سکون سے رہے گا۔ اور اللہ کریم سچ کہہ رہے، اور اللہ کا کلام سچ کہہ رہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالی کو پا لینے والے دلی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ دلی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ایک اجنبی آدمی پیٹ چاک کر دے، اجنبی آدمی، کتنی تکلیف ہوگی، آپ اس کو کتنا برا منائیں گے، کتنے پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہی پیٹ چاک کرنے والا ڈاکٹر ہو، جس کے بارے میں آپ کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ یہ مسیح ہے، یہ اس فن کو جانتا ہے، یہ میرا خیرخواہ ہے، یہ مجھ پہ مہربان ہے،
آپ شکریہ بھی ادا کریں گے، فیس بھی ادا کریں گے، شکریہ بھی ادا کریں گے، فیس بھی ادا کریں گے. اور یہی دل کی کیفیت اس کائنات کے خالق اور مالک کے بارے میں آ جائے. وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ رحیم ہے، ماؤں سے زیادہ میرے گھرانے پر، میرے بچوں پر، مجھ پر مہربان ہے. تو اگر دل کی یہ کیفیت آ جائے تو میرے عزیزو، اسباب حوادث میں بھی، اسباب مصیبت میں بھی آدمی کا دل پرسکون رہتا، آدمی کا دل پرسکون رہتا. اور اگر زندگی میں وہ اللہ کی ذات، وہ دلوں میں اس ذات کی عظمت، اس کی معرفت، دل اس سے خالی ہو جائے اور ساری تک و دو ان ظاہری اسباب و وسائل پر ہوں، تو یہ تو دنیا میں دھوکہ دیتے ہیں. کبھی ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، اور ہو کر بھی بس اوقات کام نہیں کرتے. پھر تو آدمی خوف میں رہے گا، پھر تو آدمی خوف میں رہے گا. اور پھر کہتا ہے ایک انجانا سا خوف ہے، مزہ نہیں ہے، مزہ نہیں ہے زندگی میں. لاکھوں کروڑوں سے زیادہ اس کے بعد اسباب و وسائل کے نقشے ہیں، مزہ نہیں ہے، مزہ پھر بھی نہیں ہے. اگلے دن ایک ساتھی کینیڈا سے آیا، کہنے لگا وہاں ہر تیسرا آدمی ڈپریشن میں ہے، اور ہر 4-5 آدمی کے بعد ایک آدمی اتنی گولیاں کھا کے رات کو سوتا ہے. اتنی گولیاں لے کے سوتا ہے. اسباب کی دنیا میں اور وسائل کی دنیا میں آج جتنی بے سکونی اور پریشانی ہے، شاید 1 صدی پہلے اس انسان نے تصور بھی نہیں کیا تھا. اور وہ اسباب و وسائل میں کتنی ترقی کر چکے ہیں. تو میرے عزیزو، پیسوں سے دوائیں آیا کرتی ہیں، صحت نہیں. پیسوں سے گھر بڑا ہو سکتا ہے، سکون نہیں. پیسوں سے محبت کے نقشے بڑے ہو سکتے ہیں، دلوں میں محبت اور پیار نہیں. پیسوں سے سکون کی چیزیں تو آ سکتی ہیں، سکون تھوڑا آتا ہے. راحت کے نقشے لائے جا سکتے ہیں، پیسوں سے راحت نہیں. زندگی کی راحت اور زندگی کا سکون، زندگی کا لطف تو مجھے اپنی دل کی کیفیت بدلنی ہوگی. اس کا تعلق ان ظاہری اسباب و وسائل سے نہیں ہے. دل کی کیفیت بدلنی ہوگی. اس لیے پیغمبر جو دین لے کے آتے ہیں اور جو دین کی تعلیمات دیتے ہیں، وہ انسانیت کے لیے اللہ کا بڑا انعام ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے. تو پھر جھونپڑی میں رہنے والا بھی زندگی کا لطف لے سکتا ہے، اور کوٹھی میں رہنے والا بھی زندگی کا مزہ پا سکتا ہے. بس اس تعلیمات کی قدر ہو جو آپ کو ہر حال میں سکون دیتی، مطمئن کرتی ہے. اللہ کی بات بھی سچی، اللہ کا کلام بھی سچا، اللہ کا پیغام بھی سچا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو پا لینے والے دلی بے چینی میں مبتلا نہیں ہوتے، دلی بے سکونی میں مبتلا نہیں ہوتے، خوف زدہ زندگی نہیں گزارتے. اگر میں اس کیفیت سے محروم ہوں، سکون اور اطمینان سے، یقین جانیے میرا دل دین کی تعلیمات سے محروم ہے. میں دین کی حقیقت سے محروم ہوں. ورنہ یہ چیزیں، نعمتیں بھی اللہ کا قرب دیتی ہیں، اور یہ آزمائش بھی اللہ کا قرب دیتی، اللہ کا قرب دیتی ہے. اور اللہ کے قرب میں تو مزہ ہے، اس کا تو لطف بھی کچھ اور ہے. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے. تو میرے عزیزو، اس پریشان دنیا میں، اس بے چین دنیا میں، اس دکھی دنیا میں، اس غم زدہ حالات میں زندگی کا سکون ہے، زندگی کی خوشگواری ہے، زندگی کا لطف یہ ہے. لیکن اس کے لیے
اللہ کا دین ہے، اس کے لیے دین کی تعلیمات ہیں، وہ محض اسباب و وسائل کی دوڑ میں نہیں ہیں، وہ دل کی کیفیت بدلنی ہوگی، اپنے زندگی کا اعلیٰ مقصد بدلنا ہوگا، اور وہ مقصد اللہ کی رضا بنانی ہوگی، اللہ کا قرب پانا ہوگا، اللہ کے حکموں کی تعمیل اپنی زندگی کا اعلیٰ مقصد بنانا ہوگا۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، وہ جیتے جی مل جائے، دنیا سے جاتے جاتے مل جائے، مزے ہی مزے، پھر اللہ زندگی دے تب بھی لطف ہے، اللہ تعالی اس راستے میں آزمائش دے دے تب بھی مزہ ہے۔ دل کی کیفیت میں فرق نہیں آتا۔ آپ دیکھتے ہیں گلاس بھرا ہوا ہوتا ہے، اس میں آدمی گھڑی ڈال دے، اوپر نیچے دائیں بائیں پانی ہے، لیکن کہتے ہیں میں واٹر پروف ہے، اندر پانی نہیں جاتا۔ سچ کہہ رہا ہوں، جس کے دل میں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اس کے دائیں بائیں غموں کی کتنی کیفیت کیوں نہ ہو، اللہ اس کے دل کو غم پروف بنا دیتے۔ یہاں غم نہیں آتا، یہ دل دکھی نہیں ہوتا، اس دل میں پریشانی نہیں آتی، وہ سکون رہتا ہے۔ تو مصیبت کا اور راحت کا تعلق ظاہری اسباب و وسائل سے نہیں، دل کی کیفیت سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا اور اپنے حکموں کی تعمیل، اس کو اپنی زندگی کا اعلیٰ مقصد بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔